السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جی، موت اپنے وقت پر ہی آئے گی اور آ کے رہے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مسلمان تو درکنار کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ یہاں اس حقیقت کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمزور دل مسلمان اس حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھیں تو لڑائی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ لہٰذا اگر وہ تمہارا مقدر ہو چکی ہے تو گھر پر بھی یقیناً آ کے رہے گی، اور اگر تمہاری زندگی ابھی باقی ہے تو پھر میدان جنگ میں بھی یقیناً موت نہیں آئے گی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ خطاب منافقین کو ہے جو جنگ احد میں شکست دے کر اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے عزیز اس لڑائی میں نہ مارے جاتے۔ اور یہ قول اس لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے کہ اسی آیت میں آگے منافقوں سے ہی خطاب ہے۔ مصیبت کو رسول کی طرف منسوب کرنے والے لوگ، یہ خطاب منافقوں سے ہے جس میں ان کے ساتھی یہود بھی شامل تھے۔ اگر انہیں کوئی راحت اور سکون کے لمحات میسر آتے اور خوشی نصیب ہوتی، جیسے غلہ کی ارزانی یا جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آتا، تو اسے تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت پہنچے تو پھر یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے اور کہتے کہ یہ آپ کی کوتا بینی یا غلط تدبیر کا نتیجہ ہے، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور خود اپنے آپ کو ہر طرح سے بری الذمہ قرار دیتے۔ اگر منافق یوں سمجھتے کہ اگر فتح ہوتی تو وہ بھی اللہ کے حسن تدبر سے یا حسن تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی برکت سے ہوتی ہے، تب بھی بات کسی حد تک درست بن جاتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہو یا نقصان، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم جز ہے۔ اور اس پر واضح دلیل یہی آیت ہے۔ نیز فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان اعمال کو بھی جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر فائدہ یا تکلیف کو اعمال ہی کا نتیجہ قرار دیا جائے، تب بھی چونکہ تمہارے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا نفع اور نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔